بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت معاویہ کے اسلام لانے میں کتب تاریخ میں مختلف اقوال درج ہیں، مختصراً ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب التقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ اور صحابی ہیں۔ فتح مکہ سے قبل مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کاتب وحی تھے۔ حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں اظہر اسلام ہو یوم الفتح، فتح مکہ کے روز آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ حضرت معاویہ صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے درمیانی عرصہ میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ فتح الباری بشرح صحیح بخاری جلد 3 میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، فتح مکہ کے بعد اس سے ظاہر کیا، لیکن آپ عمرۃ القضاء کے سال مسلمان ہو گئے تھے، جس کی تصریح آپ خود اس طرح بیان میں فرماتے ہیں کہ میں عمرۃ القضاء کے روز اسلام لایا تھا، لیکن اپنے والد کے ڈر سے فتح مکہ تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ سیدنا معاویہ کے اسلام آنے کے متعلق مشہور مورخ مصطفیٰ بیک نجیب اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ جہاں تک سیدنا معاویہ کے اسلام کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بالکل جس طرح سیدنا عباس کا، کہ جو جنگ بدر کے موقع پر ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اعلان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے کچھ پہلے کیا۔ چنانچہ سیدنا معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ کے روز کیا۔ یوم حدیبیہ آپ کے ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جو امام احمد بن حنبل نے امام باقر بن امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ حضرت امام باقر نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ سیدنا معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے فارغ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال مروہ کے پاس کاٹے۔ امام بخاری نے بروایت طاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حجامت کرنے والے سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حجامت مبارکہ عمرۃ القضاء میں واقع ہوئی جو صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد 7 ہجری میں ہوئی۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے اپنے والد سے پہلے عمرۃ القضاء میں اسلام لے آئے تھے، البتہ والدین کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ نہ آ سکے۔ سیدنا معاویہ کا اپنے والد سے پہلے اسلام لانا خود سیدنا معاویہ کے قول مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری سے پہلے اسلام لائے، مگر والدین کے خوف سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لانا صرف 1-2 کتابوں میں نہیں بلکہ اکثر کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، حضور سید الاولین والآخرین کے بعثت کے وقت سارے مکہ شریف میں صرف 17 افراد ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں 3 شخصیات حضرت سیدنا ابو سفیان اور آپ کے 2 صاحبزادے سیدنا یزید اور سیدنا معاویہ بھی شامل تھے۔ سیدنا معاویہ کے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذہنی، فکری اور عملی خوبیوں کے باعث کتابت وحی رب العالمین کے لیے مأمور فرما دیا۔ جو وحی مبارکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو ان کو قلم بند فرمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو خطوط و فرامین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار سے جاری ہوتے انہیں تحریر فرمانے والے خوش نصیبوں میں بھی حضرت سیدنا معاویہ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا معاویہ کا کاتب وحی ہونے پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ حضرت امام ابن کثیر اپنی مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں ھذا قدر متفق بین الناس قاتبۃ، کہ سیدنا معاویہ کے کاتب ہونے پر اجماع ہے۔ سیدنا معاویہ کی اس ذمہ داری کی بابت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وکان یکتب الوحی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہی لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس کا یہ فرمان مبارک امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے۔ ہوئے وہ کاتب وحی اور پھر امیر عرب، ہوئے وہ کاتب وحی اور پھر امیر عرب، حسن نے ان کو عجم کی بھی سروری دے دی، حسن نے ان کو بھی عجم کی سروری دے دی، وما علینا الا البلاغ المبین۔